سوائے نبی کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بعض نے ہم نے اپنے پاس سے بنا لے ہیں کہ یہ معجزہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معجزہ حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ عموماً یہ عورتوں کے اندر مسائل اس طرح کے چلتے ہیں، جو عورتوں کا معجزہ نہیں ہوتا، غیر نبی کا معجزہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ غیر نبی سے کرامت، اور وہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ صاحب شریعت ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، ورع والا ہو، یعنی اس سے اگر کوئی ایسی چیز ثابت ہو، ظاہر ہو، جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے آدمی سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے جو شریعت کا باغی ہے، شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ تقویٰ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس سے کوئی چیز ایسی عجائب چیز صادر ہو کہ جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے تو وہ کرامت نہیں ہوتی، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ وہ استدراج، وہ جادو ہو سکتا ہے کہ اور چیز ہو سکتی، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 وہ جادوگر آئے اور انہوں نے وہ رسیوں سے سانپ بنا دیے، پورا میدان ہی انہوں نے سانپوں سے بھر دیا۔ تو وہ کیا، وہ نہ تو معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے، کیونکہ جو سامنے تھے وہ اہل ایمان تھے ہی نہیں، جادوگر تھے، انہوں نے اپنے جادو سے وہ معاملہ کیا ہے، تو وہ حقیقت نہیں ہے، وہ استدراج ہے، گمراہی والی چیز۔ تو اس طرح لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ایسے شوخ بازیاں دکھا کے، اور اس کو نام کرامت کا دیتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے۔ اور کرامت کا میں نے کہا کہ ثبوت قرآن پاک میں، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارکہ پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا کرامت اور اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک سے، ٹھیک ہے۔ آج ایک اور کرامت، اس کا بھی ثبوت قرآن پاک سے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی ہیں، ان کے ایک امتی ہیں، ان کی یہ کرامت ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اور اس کو ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں۔ اگر انکار کریں کہ قرآن کا انکار ہے۔ کرامت کیا تھی؟ آپ کو پتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ہواؤں میں تھی، فضاؤں میں تھی، پرندوں پر تھی، جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی، جو اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کا تخت ہوا میں یہ چیزیں اڑائی پھرتی تھی، اور سارے جانور پرندے ان کے حضور حاضر رہتے تھے۔ ایک دن آپ اس طرح دربار لگا کر بیٹھے ہیں تو آپ نے نظر ڈالی کہ وہاں ہدہد آپ کو نظر نہ آیا، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ جب آپ نے وہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، آج غائب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کدھر گیا ہے ہدہد، یعنی بتا کر نہیں گیا، اپنی مرضی سے چلا گیا۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ، یہ سورہ نمل کے اندر یہ سارا واقعہ بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے نا تو اس کو پڑھ۔ تَمْلِكُهُمْ، جو یعنی ملکہ تھی، حکومت کر رہی تھی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ہر چیز اس کے پاس تھی، وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا عرش تھا۔ یہ ہدہد گواہی دے رہا ہے، تخت تھا اس کا بہت بڑا، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ تخت 80 گز طویل لمبا تھا، اور 40 گز وہ چوڑا تھا، اور 30 گز وہ بلند تھا۔ اتنا بڑا وہ تخت تھا، جس تخت پر بیٹھ کر وہ یعنی دربار سجاتی تھی اپنا پارلیمنٹ کا، 500 سے زیادہ آدمی اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ کہا کہ میں وہ دیکھوں، وَجَدْتُهَا وَقَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال یہ سارے سجا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے ذکر سارا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات ویعلم ما تخفون ما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں چھپاتے ہیں کچھ ظاہر کرتے ہیں. فرمایا اللہ لا الہ، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبین. آپ فرمانے لگا اچھا انتظار کر، ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچی خبر لایا یا تو ویسے ہی لے. اچھا فرمایا چلو. آپ نے ایک خط لکھا، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرون. فرمایا یہ میری طرف سے میرا خط لے جا اس ملکہ کے پاس اور خط پھینک کر تو واپس آ جانا، دیر نہیں لگانی اور کچھ نہیں کرنا. خط لکھا، چلا گیا. خط کیا تھا؟ قال یا ایھا الملأ انی القی علی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی بسم اللہ الرحمن سے آپ نے شروع کیا وہ خط اس ملکہ کی طرف. کہا کہ انہ من سلیمان، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے، یعنی خدا کے پیغمبر کی طرف سے. اور اللہ و انہ، اور بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحیم ہے. اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ تو جتنی جلدی ہو سکے مسلمان ہو کر میری بارگاہ میں پہنچا. جب خط اس نے پڑھا، سارا کچھ اس نے مشورہ کیا اپنی فوج سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کی کیوں اطاعت کریں. لیکن وہ ملکہ کوئی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ چلے ہو، جب بڑی طاقتوں والے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کچھ ہدیے وغیرہ بھیجے، قاصد بھیجا، آپ نے ان کو واپس بھیج دیا. فرمایا جاؤ، میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم ولنخرجنہم منہم ذلۃ وہم صاغرون. آپ نے اس کے جتنے وہ تحفے لطائف اس نے بھیجے تھے وہ سارے آپ نے واپس بھیج. اصل بات میں ابھی جو بیان کرنی تھی وہ یہ تھی، جب یہ قاصد واپس چلا گیا، اب ملکہ نے ارادہ کیا کہ نہیں، میں خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر ان سے گفتگو کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کیا معاملہ ہے. ملکہ بلقیس اس کا نام تھا، یمن کی یہ ملکہ تھی. یہ چل پڑی وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دربار اسی طرح لگا کر بیٹھے تھے. جب ادھر سے چلی تو آپ نے اپنے سارے جو وہاں بیٹھے تھے انہیں فرمایا، قالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو کوئی اس کا عرش میری بارگاہ عالیہ میں اس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے، اس کے پہلے لے آئے. کون ہے تم میں سے؟ آپ نے سارے جتنے امتی تھے، حواری تھے، ساروں سب کو آپ نے کہا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے ان غلاموں کے اندر اتنی قوت طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ اس طاقت کو لا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو فرمانے کی. کیوں؟ کیونکہ نبی کا کمال، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کے جو کمالات ہوتے ہیں، جب امتی کامل اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کمالات اس نبی کے امتی کو عطا فرما دیتے ہیں، جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا نا تو ظاہر ہے آپ کے جن بھی امتی تھے، انسان بھی امتی تھے، تو جن بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جن کی ہم بڑی طاقت سمجھتے ہیں کہ جن بڑا طاقت والا ہے، اور ہے بھی طاقت والا. جنیات کی طاقت سے کون یعنی بے خبر ہے. قال عفریت من الجن، ایک جن تھا بہت بڑا، عرض کرتا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کا تخت لے آؤں گا اتنی دیر میں جتنی دیر آپ اپنا دربار لگا کر بیٹھے. یعنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی دیر تک آپ کا یہ دربار چلے گا، آپ کے دربار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. یہ جن نے کہا. اور تخت کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور تفسیروں میں آتا ہے 7 کوٹھڑیوں کے اندر بند کر کے وہ ملکہ آ رہی تھی اس تخت. جن کہا میں لے آؤں گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے. پھر ایک اور بندہ اٹھا،
جس کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، یہ آپ کا امتی، آپ کا وزیر بھی تھا. قال الذی، کہا اس نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یعنی عالم تھا، بے علم نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، کتاب کا عالم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ اٹھا اور وہ عرض کرتا ہے انا اتیک بھی ہی، میں اس کو لے آؤں گا. قبل، پہلے، کہیں یرتد الیک طرف، پہلے کہ آنکھ جھپکنے سے، یعنی ایک پل مارنے سے، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. آنکھ جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نیچے والا آنکھ کا حصہ اوپر والے حصے کے ساتھ ملے اور مل کر واپس اپنی جگہ پر چلے جائے، تو اس کو کہتے ہیں آنکھ جھپکنا. لیکن وہ امتی، وہ اللہ کا بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرف، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی نیچے والا حصہ اوپر والے حصے کے ساتھ ملے اور مل کر واپس نہیں جائے گا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا. اب اس کا، اب بتاؤ عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ فاصلہ کتنا؟ 1500 میل کا سفر ہے وہاں سے، یعنی 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، اتنا ٹائم لگتا ہے اس پر، بہت دور کا معاملہ. کہا کہ آنکھ جھپکنے سے میں پہلے لے آؤں گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیسے لے آئیں گا بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اتنا وہ بڑا تخت اور اتنا سفر، اتنی مسافت تو کیسے لے آئے گا. لیکن اس نے یہ عرض کیا کہ حضور میں لے آؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے. اتنا عرض کیا، فلما راہو، اور جب آنکھ جھپکی واپس پلٹی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. فلما راہو مستقلا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے امتیوں کو یہ کمالات عطا فرمائے. اب اس کا کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج. یہ کرامت ہے اس کی، اور کرامت حق ہے، اور اللہ کے ولی سے یہ کرامت صادر ہوتی، اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرامت کو دکھاتا ہے. اور جو انکار کرے گا ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی کرامت ہم مانتے ہیں. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی یہ کرامت ہے، جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے غلاموں کی کرامت کا کیا حال؟ اگر حضرت آقا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ لاہور شہر میں بیٹھ کر، علماء لاہور کو یہاں بیٹھ کر خانہ کعبے کی زیارت کروا سکتے ہیں تو یہ بھی ان کی کرامت تھی. اب کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت داتا صاحب لاہور میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبے کی زیارت کروا دیں. جس طرح آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو امتی طاقت لا سکتا ہے تو حضرت داتا صاحب بھی لاہور میں بیٹھے خانہ کعبہ کی زیارت کروا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اولیاء رہست قدرت از الہ، اولیاء رہست قدرت عطلا تیر جسنا باز گردانت زرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتے ہیں. ایسے نہیں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لو انکشفت عورتی مریدی بالمشرقی وانا بالمغربی لسترتها، فرمایا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر ننگا ہو جائے، فرمایا میں مغرب میں بیٹھ کر اس کے سطر کو ڈھانپ. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. کہاں مغرب اور کہاں مشرق، یعنی یہ کرامات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن جمعۃ المبارک کے دن مسجد نبوی شریف کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک خطبے کے اندر آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جب خطبہ ختم ہوا
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں حضور آج ہم نے دوران خطبہ عجیب الفاظ آپ کے منہ مبارک سے سنے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ حالانکہ ساریہ تو یہاں سینکڑوں میل دور جہاد میں مصروف ہیں، وہ تو ادھر گئے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں ساریہ الجبل کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے صاحبو بات تمہاری ٹھیک ہے، میں خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں یہیں دیکھ رہا تھا، نہیں، میں افغانستان کے اندر صوبہ آذربائیجان کے اندر یہ مقام نہاوند ہیں جہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، لڑائی کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری نظر اٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ساریہ دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی کافروں نے گھیر لیا ہے، ادھر سے بھی کافروں نے گھیر لیا ہے، اور اچانک وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو شکست دے دیتے۔ آپ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں نے اسی وقت فرمایا اے ساریہ الجبل یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ ساریہ آپ دیکھو یہ کیا ہے، 900 میل کی دوری، بیچ میں پہاڑ بھی، سب کچھ، لمحوں کے اندر آپ نے اپنی آواز حضرت ساریہ تک پہنچا دی، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد آیا اور وہ یہ پیغام لے کر آ کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، اور فتح کی حقیقت بیان فرمائی کہ حضور جمعۃ المبارک کا دن تھا، عین جمعہ کے وقت قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ میں نے بھی سنا اور میرے سارے لشکریوں نے بھی سنا، کہاں آواز آ رہی ہے، آواز تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی ہے، لیکن خود نظر نہیں آ رہے، خود نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا جو ہی آواز ہم تک پہنچی ہم فوراً پہاڑ کی طرف رخ کیا، ادھر سے جو حملہ آور ہو رہے تھے ہم نے انہوں پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آواز کی برکت سے فتح عطا فرما دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کھلی کرامت ہے۔ اب اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ، اور یہ بھی کوئی کہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں خطبہ دے رہا ہو مدینہ شریف میں، اور وہ آذربائیجان افغانستان کے صوبے میں کس طرح اپنی آواز پہنچا رہے ہیں؟ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ ہے، کہ یہ کرامت ہے۔ کرامت ہوتی وہ ہے جس کا عقل احاطہ نہ کر سکے، سمجھ نہ آ سکے۔ بے شمار کرامتی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نبی کا کمال ہوتا ہے وہ جب امتی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ پھر سارے کمالات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا میں اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے مردوں کو زندہ، اور یہ زندہ کرنا مردوں کو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بیماروں کو بھی شفا دیتا ہوں، کوہڑ کے مریضوں کو بھی شفا دیتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نبی نہ آتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں عطا فرما دیتے۔ کوہڑ کی مرض کے اندر کوئی مبتلا آتا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے، اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے، مردوں کو آپ زندہ کر دیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہی پھر کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ان کو بھی عطا فرمایا۔ اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ سارے کمالات عطا فرمائے تھے، میرے سونے محبوب کو بھی، کہ آپ کے پاس
جس مرض میں کوئی مبتلا آ گیا ہے میرے سونے محبوب نے اس کو اللہ کے اذن سے اس کو بھی شفا عطا فرما دی۔ ایک نبینہ آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھیں نہیں، میں نبینہ ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو میرے سونے محبوب نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی پیاری چیز لے لیتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا ان آنکھوں پر۔ تو وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی تو کوئی فکر نہیں، جنت کو تو آپ کے جوڑوں کا صدقے ہمیں مل ہی جانی ہے، جنت تو مل ہی جانی ہمیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اس زندگی کے اندر ایک دفعہ ان آنکھوں سے آپ کے رخ انور کی زیارت کر، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر۔ اب دیکھو میرے سونے محبوب اگر چاہتے تو اسی وقت ہی اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دیتے۔ اگر آپ چاہتے ہاتھ مبارک پھیرتے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یعنی یہ دیکھو، یہ جو اتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں وہ جس طرح چاہیں۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب بھائی وہ مصر گئے تو آپ نے بالا صاحب کے متعلق پوچھا کہ بتایا کہ رو رو کر آنکھیں چلی گئیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا میری قمیض لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ۔ فرمایا باپ کے چہرے مبارک پر ڈاؤ، قمیض ڈالنے کی دیر ہوگی اللہ آنکھیں عطا فرما دے۔ اب نہیں، یہ نبی کا عمل ہے، وہ چاہتے وہاں دعا کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دیتے۔ لیکن بتانا تھا کہ جو چیز کسی پیغمبر کے جسم عطر سے مس کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اتنا کمال عطا فرما دیتا ہے کہ اگر نبینے کے چہرے پر ڈالی جائے اللہ اسے آنکھیں عطا فرما، آنکھیں عطا فرما۔ یعنی یہ چاہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آئے، عرض کہ اما جان آج کتنے دن ہوئے مدینہ شریف میں بارش ہی نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہاتھ اٹھا دیتی اللہ نے بارش برسا دینی تھی، یہ نہیں تھی۔ اور صحابہ اکرام کو بھی اگر آپ فرماتی کہ تم محبوب خدا کے صحابی ہو، ان کے دوست ہو، تم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرو اللہ بارش برسا دے گا۔ لیکن آج ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک عجیب طریقہ بتایا۔ فرمایا ایسے کرو، انظروا الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرو کہ روضہ مبارک کی جو چھت مبارک ہے نا اس میں ایک سوراخ کر دو، سوراخ کر دو اس طرح کہ درمیان میں آسمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یہ عمل جا کر کرو۔ آپ صحابہ کرام عرض کر سکتے تھے کہ اماں جان یہ بارش مانگنے کا کون سا طریقہ ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ سارے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گئے، ادب و احترام کے ساتھ روضہ مبارک کی چھت کے اندر سوراخ کیا۔ سوراخ کرنے کی دیر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فمطروا مطرا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی، موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ یعنی یہ طریقے تھے، کوئی کس طرح طریقہ بتا دیا کس طرح، میرے سونے محبوب بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ انہوں نے فرمایا بھائی ایسے کرو جاؤ وہاں 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرو کہ یا اللہ اپنے سونے محمد کے صدقے مجھے آنکھیں عطا فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب وہ گیا تھا تو نبینا تھا، جب واپس آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی، آنکھیں عطا فرما دی۔ یعنی یہ معجزات اور یہ کرامات یہ ساری قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت، جب ایک ولی اپنے نبی کی مکمل تابعداری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے کمالات اس نبی کو امتی کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے سونے محبوب نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کیا کہ نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی یہ کرامت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔